بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لینگویج ماڈلز کے تعارفی سیشن کے پارٹ 1 کے اندر میں نے آپ کو ٹرانسفارمرز کے بارے میں بتایا تھا۔ ٹرانسفارمرز کی کچھ خصوصیات بتائی تھیں۔ اوریجنل ٹرانسفارمر ماڈل ایک انکوڈر ڈیکوڈر آرکیٹیکچر ہے جو ٹرانسلیشن کا کام بہت آسانی سے اور بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، لیکن اس کو دوسرے کاموں کے لیے آسانی سے استعمال نہیں کیا جا سکتا، جس طرح ٹیکسٹ کلاسیفیکیشن ہے۔ 2018 کے اندر ایک نیا آرکیٹیکچر متعارف کروایا گیا جس کا نام تھا بائی ڈائریکشنل انکوڈر ریپریزنٹیشنز فرام ٹرانسفارمرز، مختصراً اس کو BERT بھی کہا جاتا ہے، جسے مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ BERT ایک انکوڈر اونلی آرکیٹیکچر ہے جو صرف لینگویج کو ریپریزنٹ کرنے پر فوکس کرتا ہے، جس طرح آپ کو اسکرین کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف انکوڈر کو یوز کرتا ہے اور ڈیکوڈر کو مکمل طور پر ریموو کر دیتا ہے۔ یہ انکوڈر بلاکس وہی ہیں جو ہم نے پہلے بھی دیکھے تھے، سیلف اٹینشن ہے اور اس کے بعد فیڈ فارورڈ نیورل نیٹ ورکس ہیں۔ ان پٹ کے اندر ایک ایڈیشنل کلاسیفیکیشن ٹوکن ہے جس کو CLS سے ظاہر کیا گیا ہے، جس کو مکمل ان پٹ کی ریپریزنٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہم ماڈل کو کسی خاص کام کے لیے فائن ٹیون کرتے ہیں تب بھی ہم اس ٹوکن کو ان پٹ امبیڈنگ کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ ان انکوڈر سٹیکس کی ٹریننگ کافی مشکل ٹاسک ہے، جس کے لیے BERT ایک ٹیکنیک اڈاپٹ کرتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ماسکڈ لینگویج ماڈلنگ۔ جیسا کہ تصویر کے اندر واضح ہے، اس طریقے کے اندر ان پٹ کے ایک پارٹ کو ماسک کر دیا جاتا ہے تاکہ ماڈل اس کو پریڈکٹ کر سکے۔ یہ پریڈکشن ایک مشکل کام ہے، لیکن اس کی مدد سے BERT ان پٹ کی زیادہ ایکوریٹ ریپریزنٹیشنز کریٹ کرتا ہے۔ یہ آرکیٹیکچر اور ٹریننگ کا طریقہ کار کانٹیکسچول لینگویج ریپریزنٹیشن کے لیے بہترین ہے۔ BERT کی طرح کے ماڈلز عام طور پر ٹرانسفر لرننگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس میں لینگویج ماڈلنگ کے لیے اس کی پری ٹریننگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد کسی خاص کام کے لیے اس کو فائن ٹیون کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر BERT کو ویکیپیڈیا کے ڈیٹا پر ٹرین کیا جائے گا تاکہ وہ ٹیکسٹ کی سیمینٹک اور کانٹیکسچول نیچر کو سمجھ سکے، جیسا آپ کو تصویر کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم اس پری ٹرینڈ ماڈل کو فائن ٹیون کر سکتے ہیں اپنے کسی خاص کام کے لیے، جس طرح ٹیکسٹ کلاسیفیکیشن وغیرہ ہے۔ پری ٹرینڈ ماڈلز کو استعمال کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ زیادہ تر ٹریننگ پہلے سے مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اور ان ماڈلز کو کسی خاص مقصد کے لیے فائن ٹیون کرنے کے لیے ہمیں بہت کم کمپیوٹنگ پاور کی ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ڈیٹا بھی کم چاہیے۔ BERT کی طرح کے ماڈلز اپنے آرکیٹیکچر کے ہر سٹیپ کے اندر ایمبیڈنگز جنریٹ کرتے ہیں، جو BERT ماڈلز کو فیچر ایکسٹریکشن مشینز بنا دیتا ہے، اور اس کے لیے انہیں کسی خاص ٹاسک پر فائن ٹیون کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ BERT کی طرح کے انکوڈر اونلی ماڈلز کافی سالوں سے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کو بہت سارے کاموں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح کلاسیفیکیشن ہے، کلسٹرنگ ہے، یا سیمینٹک سرچ ہے۔ انکوڈر اونلی ماڈلز کو ہم ریپریزنٹیشن ماڈل بھی کہتے ہیں، اور یہ ان کے کام کی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا فوکس لینگویج کو ریپریزنٹ کرنے پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایمبیڈنگز کریٹ کرتے ہیں، اور عام طور پر یہ ٹیکسٹ جنریٹ نہیں کرتے۔ ان کے مقابلے میں جو جنریٹو ماڈلز ہوتے ہیں ان کا پرائمری ٹاسک ٹیکسٹ جنریٹ کرنا ہوتا ہے، اور عام طور پر ان کو ایمبیڈنگز جنریٹ کرنے کے لیے ٹرین نہیں کیا جاتا۔ اس سیریز کے اندر جتنی بھی تصویریں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، ان میں سے جو ریپریزنٹیشن ماڈلز ہیں ان کے رائٹ کارنر پر آپ کو ویکٹر کا سائن نظر آئے گا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ریپریزنٹیشن ماڈل ہے، جبکہ جو جنریٹو ماڈلز ہیں ان کا کلر پنک ہے، اور ان کے دائیں طرف ایک چھوٹا سا چیٹ کا آئیکن بنا ہوا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر جنریٹو کیپیبلٹیز ہیں۔ جیسے BERT کی طرح انکوڈر اونلی آرکیٹیکچر ڈیزائن کروایا گیا، اسی طرح 2018 کے اندر ایک ڈیکوڈر اونلی آرکیٹیکچر بھی پروپوز کیا گیا۔ اس کا نام تھا جنریٹو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر، اور یہ نام اس کو دیا گیا اس کی جنریٹو کیپیبلٹیز کی وجہ سے۔ اس ماڈل کو اب ہم GPT-1 کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ اب اس کے نئے ورژن بھی آ چکے ہیں، تو پہلے ورژن کو اب GPT-1 کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کو سکرین کے اندر نظر آ رہا ہے،
اس میں ڈیکوڈر بلاکس کو اسی طرح سٹیک کیا گیا ہے جس طرح بائٹ کے اندر انکوڈر بلاکس کو سٹیک کیا گیا تھا۔ جو انفارمیشن دستیاب ہے اس کے مطابق GPT-1 کو 70,000 بکس کے اوپر ٹرین کیا گیا، اور اس کے علاوہ ویب پیجز کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور اس ٹرینڈ ماڈل کے 117 ملین پیرامیٹرز تھے۔ ہر پیرامیٹر ایک نومیریکل ویلیو ہوتی ہے جو ماڈل کی لینگویج انڈرسٹینڈنگ کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ GPT-1 کی کامیابی کے بعد یہ سوچا گیا کہ اگر ہم پیرامیٹرز کی تعداد کو بڑھا دیں تو امید ہے کہ ان لینگویج ماڈلز کی پرفارمنس بھی بہتر ہو جائے گی۔ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے بڑے ماڈلز بھی ریلیز ہونا شروع ہو گئے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ GPT-2 کے اندر 1.5 بلین پیرامیٹرز تھے اور GPT-3 کے اندر 175 بلین پیرامیٹرز تھے، اور یہ دونوں ورژن تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد ریلیز ہو گئے۔ یہی جنریٹو ماڈلز یا ڈیکوڈر اونلی ماڈلز، خاص طور پر جو لارجر ماڈلز ہیں، ان کو عام طور پر LLM یا لارج لینگویج ماڈلز کہا جاتا ہے۔ جب ہم اس پہ مزید ڈسکس کریں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ LLM صرف جنریٹو ماڈل یا ڈیکوڈر اونلی ماڈل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ ریپریزنٹیشن ماڈلز یا انکوڈر اونلی ماڈلز جو ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جنریٹو LLMs کو آپ سیکوینس ٹو سیکوینس مشینز کہہ سکتے ہیں۔ یہ ماڈلز کچھ ٹیکسٹ لیتے ہیں اور اس کو آٹو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی اصل پاور تب سامنے آئی جب ان کو چیٹ بوٹ کے طور پر ٹرین کیا گیا۔ کسی بھی ٹیکسٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بجائے ان کو ٹرین کیا گیا مختلف سوالات کے جوابات دینے کے لیے، اور اس کے لیے ان ماڈلز کو فائن ٹیون کیا گیا۔ ہم چیٹ ماڈلز کو کریٹ یا انسٹرکٹ کر سکتے ہیں جو ہماری ڈائریکشنز کو فالو کرے۔ جیسا آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، یہ ماڈل یوزر کیوری یا پرامپٹ کو لیتا ہے اور ریسپانس کریٹ کرتا ہے جو ممکنہ طور پر اس پرامپٹ کے بعد آئے گا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جنریٹو ماڈلز کو کمپلیشن ماڈلز بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہمارے پرامپٹ کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کمپلیشن ماڈلز کی ایک خاص چیز یا خاص حصہ کانٹیکسٹ لینتھ یا کانٹیکسٹ ونڈو ہے۔ جس طرح تصویر کے اندر دکھایا گیا ہے، کانٹیکسٹ لینتھ میکسیمم نمبر آف ٹوکنز کو ظاہر کرتا ہے جو ماڈل ایک ٹائم پر پروسیس کر سکتا ہے۔ کانٹیکسٹ ونڈو کی مدد سے ہم پورے ڈاکومنٹس LLMs کو پاس کر سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ چونکہ ان ماڈلز کی نوعیت آٹو ریگریسو ہوتی ہے، اس لیے موجودہ کانٹیکسٹ کی لینتھ نئے ٹوکنز جنریٹ ہونے کے بعد بڑھ جائے گی۔ 2023 کو جنریٹو AI کا سال قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے جنریٹو AI کے ماڈلز ریلیز ہوئے، لوگوں نے ان کو اڈاپٹ کیا، اور میڈیا کے اندر بھی ان کی بہت زیادہ کوریج ہوئی۔ جب ہم چیٹ GPT کی بات کرتے ہیں جس سے آپ لوگ بہت اچھی طرح واقف ہیں، تو اصل میں ہم ایک پروڈکٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اس کے پیچھے ماڈل ہیں ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ جب GPT کو پہلی دفعہ ریلیز کیا گیا تو اس کے پیچھے جو ماڈل تھا وہ GPT 3.5 تھا، اور اس کے بعد اب تک اس کے بہت سارے ماڈلز آ چکے ہیں۔ جنریٹو AI کے سال کے اندر یعنی 2023 کے اندر چیٹ GPT کے علاوہ بھی بہت سارے ماڈل مارکیٹ کے اندر ریلیز ہوئے جو تصویر کے اندر واضح ہیں۔ ان کے اندر اوپن سورس بھی ہیں اور کلوز سورس بھی ہیں جن کو آپ پیڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان اوپن سورس ماڈلز کو عام طور پر فاؤنڈیشن ماڈلز بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو ہم مختلف کاموں کے لیے فائن ٹیون کر سکتے ہیں۔ مشہور زمانہ جو ٹرانسفارمر آرکیٹیکچر ہے جو بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ نئے آرکیٹیکچر آ چکے ہیں۔ ان کے اندر RWKV اور مامبا شامل ہیں۔ یہ آرکیٹیکچر بھی ٹرانسفارمر لیول کی پرفارمنس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے کچھ ایڈیشنل ایڈوانٹیجز بھی ہے۔ یہ زیادہ تیزی سے ریسپانس دیتے ہیں اور ان کی کانٹیکسٹ ونڈو بھی زیادہ بڑی ہے۔ لینگویج AI کی فیلڈ کے اندر صرف ایئر 2023 کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہم اس ساری کو اس سیریز کے اندر کور نہیں کر سکتے کیونکہ اس سال کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ہم صرف چند لیٹسٹ LLMs کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ امبیڈنگ ماڈلز، انکوڈر اونلی ماڈلز اور بیگ آف ورڈز کو ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں
اور ان کی مدد سے LLMs کو امپاور کر سکتے ہیں۔ اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جنریٹیو ڈیکوڈر اونلی ماڈلز کو LLMs کہا جاتا ہے، خاص طور پر اگر وہ لارج ماڈل ہوں، یعنی ان کے پیرامیٹرز زیادہ ہوں۔ لیکن اگر ہم کوئی ایسا ماڈل بنائیں جس کی کیپیبلٹیز GPT-3 کے برابر ہو لیکن سائز میں وہ 10 گنا چھوٹا ہو، کیا اس کا شمار لارج لینگویج ماڈل کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کی کیپیبلٹیز تو GPT-3 کے برابر ہیں لیکن اس کا سائز 10 گنا چھوٹا ہے۔ اسی طرح اگر ہم GPT-4 جتنا بڑا ماڈل ریلیز کریں جو ٹیکسٹ کی کلاسیفیکیشن بہت ایکوریٹ کرتا ہو لیکن اس کے اندر جنریٹیو کیپیبلٹیز نہ ہوں، تو کیا اس کا شمار بھی LLMs کے اندر ہوگا؟ کیا LLMs کی کیٹیگری کے اندر شامل ہونے کے لیے ماڈل کا لارج ہونا ضروری ہے یا اس کے اندر لینگویج یا ٹیکسٹ جنریشن کی کیپیبلٹیز ہونا ضروری ہے؟ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ٹرم یعنی لارج لینگویج ماڈل اس کو بھی تبدیل ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ ایسے ماڈلز آ چکے ہیں جو اس کیٹیگری کے اندر فٹ نہیں ہو رہے۔ تو یہ ایک طرح کی کنفیوژن ابھی تک موجود ہے۔ جس طرح تصویر کے اندر دکھایا گیا ہے، ٹریڈیشنل مشین لرننگ کے اندر عام طور پر ماڈل کو کسی خاص ٹاسک کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے، جس طرح کلاسیفیکیشن ہے، ہم اس کو 1 اسٹیپ پروسیس کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں LLMs کو کریٹ کرنے کے عام طور پر کم از کم 2 اسٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلے اسٹیپ کو پری ٹریننگ کہا جاتا ہے، جس میں ہمارا کمپیوٹیشن اور ٹریننگ ٹائم کا بہت بڑا حصہ خرچ ہوتا ہے۔ LLM کو بہت بڑے ٹیکسٹ ڈیٹا کے اوپر ٹرین کیا جاتا ہے۔ اسی ٹیکسٹ ڈیٹا کے اندر سے ماڈل گرامر بھی سیکھتا ہے، کانٹیکسٹ بھی سیکھتا ہے اور لینگویج کے پیٹرنز بھی سیکھتا ہے۔ لیکن یہ براڈ ٹریننگ فیز ہے اور کسی خاص ٹاسک کی ٹریننگ نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف نیکسٹ ورڈ کو پریڈکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح سے جو ماڈل ٹرین ہوتا ہے اس کو فاؤنڈیشن ماڈل یا بیس ماڈل کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے ماڈل عام طور پر انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے۔ دوسرا سٹیپ فائن ٹیوننگ ہے یا بعض اوقات پوسٹ ٹریننگ ہے۔ اس میں پہلے سے ٹرین ماڈل کو کسی خاص ٹاسک کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فاؤنڈیشن یا بیس ماڈل کو ہم کلاسیفیکیشن کے کام کے لیے فائن ٹیون کرتے ہیں یا اس کو انسٹرکشنز فالو کرنے کے لیے ٹرین کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے ہم بہت زیادہ ریسورسز بچا سکتے ہیں، کیونکہ پری ٹریننگ فیز کی ٹریننگ بہت زیادہ مشکل اور بہت مہنگی ہوتی ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ ڈیٹا اور کمپیوٹنگ ریسورسز کی ضرورت ہے۔ عام لوگوں کے پاس اور چھوٹی کمپنیوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر لاما 2 کو جس ڈیٹا سیٹ کے اوپر ٹرین کیا گیا ہے اس کے 2 ٹریلین ٹوکنز ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ماڈل کو کریٹ کرنے کے لیے ہمیں کتنی کمپیوٹنگ پاور کی ضرورت ہوگی۔ اس سیریز کے اندر ہم انشاءاللہ ان فاؤنڈیشن ماڈلز کو فائن ٹیون کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ لینگویج ماڈل کی نیچر اس طرح کی ہے کہ اس کو بہت سارے کاموں کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پرامپٹنگ اور ٹیکسٹ جنریشن کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم امیجن کر سکتے ہیں وہ چیز ان لینگویج ماڈلز کی مدد سے ممکن ہے، یعنی آور امیجنیشن از دی لمٹ۔ جیسے چاہیں سوچیں، امیجن کریں اور اس کے مطابق اس لینگویج ماڈل کو استعمال کر لیں۔ بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے کچھ ٹاسک میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن کے لیے LLMs کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسٹمر نے ہماری پروڈکٹ یا ہماری سروس کا ریویو دیا ہے تو ہم ان ریویوز کو انالائز کر سکتے ہیں کہ وہ نیگیٹو ہیں یا پازیٹیو ہیں۔ یہ سپروائزڈ کلاسیفیکیشن ہے اور اس کو ہم دونوں یعنی انکوڈر یا ڈیکوڈر اونلی ماڈلز کے ذریعے ہینڈل کر سکتے ہیں، جن کو پری ٹرینڈ ماڈل کہا جاتا ہے، یا اس کے لیے ہم فائن ٹیون ماڈل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ میں آپ کو اسی سیریز کے اندر بتاؤں گا۔ یا ہم نے کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کرنا ہے جو کسٹمر کے ٹکٹ ایشوز کے اندر سے کامن ٹاپکس کو ڈھونڈ سکے، تو یہ ایک انسپروائزڈ کلاسیفیکیشن ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس پری ڈیفائنڈ لیبلز موجود نہیں ہے۔ تو اس کلاسیفیکیشن کے لیے ہم انکوڈر اونلی ماڈلز کو استعمال کریں گے، لیکن ٹاپکس کو لیبل دینے کے لیے ہم ڈیکوڈر اونلی ماڈل استعمال کریں گے۔ اس ٹاپک کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ ہم اسی سیریز کے اندر کور کریں گے۔ یا فرض کریں ہم نے ایک سسٹم بنانا ہے جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس کو ریٹریو کر سکے اور ان کی انسپیکشن کر سکے۔ لینگویج ماڈل کی ایک خاصیت یا صلاحیت یہ بھی ہے کہ وہ ایکسٹرنل ریسورسز یا انفارمیشن کو ایڈ کر سکتا ہے۔
سیمینٹک سرچ کو استعمال کر کے ہم اس طرح کا سسٹم بنا سکتے ہیں جس کی مدد سے ہم کسی بھی انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں یا اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں تاکہ اس کو لینگویج ماڈل کے ساتھ استعمال کیا جا سکے، اور ہم کسٹم ایمبیڈنگ ماڈل کو فائن ٹیون کر کے اس سسٹم کو مزید امپروو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ چیز بھی انشاءاللہ اسی سیریز کا حصہ ہوگی۔ یا فرض کریں ہم نے لینگویج ماڈل کو استعمال کر کے ایک چیٹ بوٹ بنانا ہے جو ایکسٹرنل ریسورسز کو بھی استعمال کر سکے، جس طرح ٹولز ہیں یا ڈاکومنٹس ہیں۔ اس طرح کی پرابلمس کو حل کرنے کے لیے ہم ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کو کمبینیشن کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان ٹیکنیکس کے اندر پرامپٹ انجینئرنگ ہے، ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن ہے، اور ماڈل کی فائن ٹیوننگ بھی ہے۔ یا فرض کریں ہم ایک ایسا سسٹم بنانا چاہتے ہیں جو ہمارے فریج کے اندر پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے بتا سکے کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے ہم کون سی ریسیپیز بنا سکتے ہیں، تو یہ ایک ملٹی ماڈل ٹاسک ہے جس کے اندر لینگویج ماڈل ایک امیج کو لیتا ہے اور اس امیج کے بارے میں بتا سکتا ہے جو اس کو نظر آتا ہے۔ اب لینگویج ماڈلز کو کمپیوٹر ویژن کے اندر بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور اس وجہ سے نئے نئے یوز کیسز بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ لینگویج ماڈلز کو استعمال کر کے مختلف قسم کی اپلیکیشنز بنانا آپ کے لیے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی اپلیکیشنز بے شمار ہو سکتی ہیں۔ جو بھی چیز آپ سوچتے ہیں آپ کے تخیل کے اندر آ جاتی ہے، آپ چاہیں تو اس کو بنا سکتے ہیں۔ اور چونکہ اب یہ ماڈل زیادہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں، ان کی ایکوریسی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اب ان کو زیادہ سے زیادہ انٹرسٹنگ کاموں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ لینگویج ماڈل کا استعمال بھی روز بروز بڑھ رہا ہے اور ان کا امپیکٹ بھی زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ان کی کیپیبلٹیز بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے ان لینگویج ماڈلز کو استعمال کرتے ہوئے، ان کو ڈیولپ کرتے ہوئے ہمیں ان کی سوشل اور ایتھیکل امپلیکیشنز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ کچھ کی پوائنٹس ہیں جو ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلے ہے بائس اینڈ فیئرنیس۔ چونکہ لینگویج ماڈل کو بہت بڑے ڈیٹا پر ٹرین کیا جاتا ہے، تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ بائسز بھی ہوں جو انہوں نے ٹریننگ کے دوران سیکھ لیے ہوں گے۔ اس وجہ سے وہ ان کو ریپروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ وہ اس کو ایمپلیفائی کرنا شروع کر دیں، کیونکہ عموماً لینگویج ماڈلز کو جس ڈیٹا پر ٹرین کیا جاتا ہے وہ ڈیٹا شیئر نہیں کیا جاتا۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی بھی لینگویج ماڈل کون سے ڈیٹا پر ٹرین ہوا ہے، تو اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ بائسز ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی۔ چونکہ لینگویج ماڈلز کی کیپیبلٹیز بہت بہترین ہے اور یہ روز بروز امپروو بھی ہو رہی ہے، تو کسٹمرز کو کئی دفعہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کسی انسان کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا کسی لینگویج ماڈل کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے کچھ ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب اس لوپ کے اندر کوئی انسان موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر LLM بیسڈ اپلیکیشنز کو میڈیکل فیلڈ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسی میڈیکل ڈیوائسز کو ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پیشنٹ کی ہیلتھ کے اوپر اس چیز کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لینگویج ماڈل ہر دفعہ آپ کو سچی بات بتائے، جو کنٹینٹ یا ٹیکسٹ وہ جنریٹ کرے وہ سچ ہو۔ لینگویج ماڈل بعض اوقات بہت اعتماد کے ساتھ ہمیں غلط جواب بھی دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں فیک نیوز یا فیک آرٹیکلز بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ لینگویج ماڈل جو ٹیکسٹ جنریٹ کرتا ہے وہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے یا وہ اس شخص کی ہے جس نے اس لینگویج ماڈل کو کریٹ کیا ہے؟ اور خاص کر جب ہمارا جنریٹڈ آؤٹ پٹ سملر ہوتا ہے اس ٹیکسٹ کے جو اس کو ٹریننگ ڈیٹا کے دوران دیا گیا ہے، تو اس انٹلیکچوئل پراپرٹی کا اونر کون ہوگا؟ اور ہم یہ بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس عام طور پر ٹریننگ ڈیٹا کی ایکسیس ہی نہیں ہوتی۔ اگر لینگویج ماڈل کو کاپی رائٹڈ مٹیریل کے اوپر ٹرین کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ چیزیں انکلیئر ہیں۔ اسی وجہ سے اب مختلف گورنمنٹس نے LLMs کی کمرشل اپلیکیشنز کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دی ہے، لیکن پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی اس طرح کا باقاعدہ قانون موجود نہیں ہے۔ تو اگر آپ LLMs کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یا ان کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے اخلاقی پہلوؤں کو بھی دیکھنا ہوگا اور ان کے بارے میں مزید سیکھنا ہوگا تاکہ آپ ایسے سسٹمز بنا سکیں جو انسانوں کے لیے محفوظ ہوں۔ جب ہم کمپیوٹر ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہم GPUs کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک پاورفل GPU یا گرافک کارڈ موجود ہے تو ان ماڈلز کو استعمال کرنے یا ان کو ٹرین کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ GPU کو چوز کرتے ہوئے ایک اہم کمپوننٹ
ویڈیو ریم یا وی ریم ہے، یہ وہ ریم ہوتی ہے جو ہمارے جی پی یو پر اویلیبل ہوتی ہے. جتنی زیادہ وی ریم ہوگی وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس کافی ایسے بڑے ماڈلز ہیں جو کم ریم ہونے کی وجہ سے ہم استعمال نہیں کر سکتے. لینگویج ماڈل کو ٹرین کرنا یا اس کو فائن ٹیون کرنا ایک مہنگا پروسیس ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں ایک پاورفل جی پی یو کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر لاما 2 فیملی کے لینگویج ماڈلز کو کریٹ کرنے کے لیے میٹا نے A100 80 GB جی پی یوز کو کرائے پر استعمال کیا. اگر ہم فرض کریں کہ اس جی پی یو کا 1 گھنٹے کا رینٹ $1.5 ہے، تو ان ماڈلز کو کریٹ کرنے کی ٹوٹل کاسٹ $50 لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. بدقسمتی سے کوئی سنگل رول موجود نہیں ہے کہ ہم کسی خاص ماڈل کے لیے اندازہ لگا سکیں کہ اس کے لیے ہمیں کتنی وی ریم کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے آرکیٹیکچر کے اوپر اور اس کے سائز کے اوپر، اور اس کا کانٹیکسٹ سائز کیا ہے اور اس کے اندر کون سی کمپریشن ٹیکنیک کو استعمال کیا گیا ہے. لیکن اس سیریز کے اندر جو بھی ماڈلز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ان کو آپ مہنگے جی پی یوز کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کو آپ استعمال کریں گے گوگل کولیب کے ذریعے. اگر آپ کے پاس گوگل کا اکاؤنٹ موجود ہے تو گوگل کولیب آپ کو ایک T4 جی پی یو جس کی وی ریم 16 GB ہوتی ہے بالکل فری میں استعمال کے لیے دے دیتی ہے. اس کو استعمال کر کے آپ اپنے ماڈلز کو یوز کر سکتے ہیں. لارج لینگویج ماڈلز کو استعمال کرنے کے لیے انٹرفیسنگ ایک بہت اہم حصہ ہے، نہ صرف استعمال کرنے کے لیے بلکہ ان کی انر ورکنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. چونکہ اس فیلڈ کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو بہت ساری ٹیکنیکس اور طریقے استعمال ہوتے ہیں جن کو استعمال کر کے ہم LLMs کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اس سیریز کے اندر ہم انشاءاللہ جو کامن ٹیکنیکس ہیں ان کو استعمال کریں گے، اور دونوں ماڈلز کے لیے یعنی کلوز سورس کے لیے بھی اور ایسے ماڈلز کے لیے بھی جو پبلکلی اویلیبل ہے. کلوز سورس لینگویج ماڈلز وہ ماڈلز ہوتے ہیں جن کے ویٹس یا ان کا آرکیٹیکچر پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. ایسے ماڈلز کو کسی خاص کمپنی نے بنایا ہوتا ہے، اس ماڈل کے کوڈ کو وہ سیکرٹ رکھتے ہیں. مثال کے طور پر GPT-4 ہے یا کلاؤڈ ہے، لیکن ان پروپرائٹری ماڈلز کے ساتھ عام طور پر ان کی کمرشل سپورٹ بھی ہوتی ہے جس کو وہ ایک سروس کے طور پر اپنے یوزرز کو آفر کرتے ہیں. ایسے ماڈلز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہم API یا اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس کو استعمال کرتے ہیں، جو آپ کو تصویر کے اندر واضح نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پر ہم نے چیٹ GPT کو استعمال کرنا ہے اپنے پائتھن کے کوڈ کے اندر، تو ہم OpenAI کا پیکیج استعمال کریں گے تاکہ ان کی سروس کو ان کی API کے ذریعے ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکیں. ان پروپرائٹری ماڈلز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یوزر کو کسی اسٹرانگ جی پی یو کی ضرورت نہیں ہوتی. ماڈل کی ہوسٹنگ یا رننگ ساری پرووائڈر کے ذمہ ہے. یہ سارا مشکل اور ٹیکنیکل کام کمپنی کے ذمہ ہوتا ہے، تو عام یوزر کے لیے LLMs کو استعمال کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ماڈلز اوپن سورس ماڈل کی نسبت زیادہ بہتر کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے کمپنیاں ہوتی ہیں جو ان پر لگاتار انویسٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ان ماڈلز کو روز بروز بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ یہ بھی ہے کہ لانگ رن میں یہ یوزر کو مہنگی بھی پڑ سکتی ہے. چونکہ سروس پرووائڈر ماڈل کو ہوسٹ بھی کرتا ہے اور اس کو رن بھی کرتا ہے، تو وہ عام طور پر یوزرز کو ایک پیڈ سروس آفر کرتا ہے. اس کے علاوہ چونکہ یوزر کے پاس ماڈل کی ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہوتی، وہ ماڈل کو صرف API کے ذریعے ایکسیس کر سکتا ہے، تو وہ ماڈل کو فائن ٹیون بھی نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ جو شخص یا جو ادارہ ان پروپرائٹری ماڈلز کو استعمال کرتا ہے اس کا ڈیٹا بھی پرووائڈر کے ساتھ شیئر ہوتا ہے، جو کچھ کمپنیاں نہیں چاہتی، کیونکہ اس کے اندر بے شمار قسم کا سینسٹیو ڈیٹا ہو سکتا ہے، جس طرح مریضوں کا ڈیٹا ہے یا لیگل ڈاکومنٹس ہے. اس کے مقابلے میں دوسرے اوپن ماڈلز ہیں. اوپن لینگویج ماڈلز وہ ماڈلز ہوتے ہیں جو اپنے ویٹس اور اپنا آرکیٹیکچر پبلک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ان ماڈلز کو بھی عام طور پر مختلف کمپنیاں بناتی ہیں، لیکن وہ اپنا کوڈ شیئر کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے ماڈلز کو اپنے پاس لوکلی رن کر سکیں. ان کے بھی لائسنسنگ کے مختلف لیولز ہیں اور ان کو آپ کمرشل استعمال نہیں کر سکتے، لیکن پرسنل یوز کے لیے آپ ان کو بالکل فری استعمال کر سکتے ہیں. لاما اور مسٹرال ماڈلز اوپن ماڈلز کی مثالیں ہیں.
آپ ان ماڈلز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر کے اندر ان کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پاورفل جی پی یو موجود ہے جو اس طرح کے ماڈلز کو ہینڈل کر سکتا ہے، جو آپ کو تصویر کے اندر بھی واضح نظر آ رہا ہے۔ ان لوکل ماڈلز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یوزر کے پاس مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ کسی اے پی آئی کنیکشن کے بغیر اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا اس کو فائن ٹیون کر سکتے ہیں، اور بالکل بے فکر ہو کر آپ اپنا سینسٹیو ڈیٹا بھی اس کو دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوکلی ہوسٹڈ ہوتا ہے تو آپ کا ڈیٹا کسی اور کمپنی کے ساتھ شیئر نہیں ہوتا۔ یہ بینیفٹ چونکہ بہت بڑا ہے تو کچھ کمپنیاں بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، جس طرح ہگنگ فیس ہے۔ ہگنگ فیس بھی یوزرز کو یہ اوپن ماڈل استعمال کرنے میں سپورٹ کرتی ہے، لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ ہمیں ایک پاورفل ہارڈ ویئر چاہیے، ایک کمپیوٹر چاہیے جس کے اندر اچھا جی پی یو لگا ہو جو ایسے ماڈلز کو رن کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان ماڈلز کو استعمال کرنے کی نالج بھی ہونی چاہیے، جو انشاءاللہ میں اس سیریز کے اندر کور کروں گا۔ ہم عام طور پر اوپن سورس ماڈلز کو پریفر کرتے ہیں جہاں پر ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں ہمارے پاس آزادی ہوتی ہے کہ ہم اس ماڈل کی انر ورکنگ کو ایکسپلور کر سکے اور مختلف آپشنز کو استعمال کر سکے۔ اگر ہم ایسا ماڈل استعمال کریں گے جو ہمارے پاس لوکلی ہوسٹڈ ہوگا تو ہمارے پاس مکمل کنٹرول ہوتا ہے، لیکن اگر ہم پروپرائٹری ماڈل استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس کنٹرول کم ہوتا ہے۔ پروپرائٹری ماڈلز کو تو ہم بہت آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اوپن سورس ماڈلز کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں مختلف قسم کے پیکیجز کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2023 کے اندر مختلف پیکیجز اور فریم ورکس ریلیز کیے گئے تھے۔ لینگویج ماڈلز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا ان کا اپنا طریقہ ہے اور وہ لینگویج ماڈلز کا استعمال آسان بناتے ہیں، لیکن چونکہ ان فریم ورکس کی تعداد سینکڑوں کے اندر ہے تو سب کو کور کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ تعداد روز بروز زیادہ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ نئے فریم ورکس بھی آ رہے ہیں۔ تو اس سیریز کے اندر میری کوشش ہوگی کہ میں فاؤنڈیشن کے اوپر فوکس کروں تاکہ اس سیریز کے بعد آپ کوئی بھی فریم ورک چوز کر سکیں اور اس کے ساتھ کام کر سکیں، کیونکہ ان تمام فریم ورکس کے کام کرنے کا طریقہ تقریباً ملتا جلتا ہے۔ اگر آپ کو ایک عام فریم ورک کے ساتھ لینگویج ماڈل کو استعمال کرنے کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے تو دوسرے فریم ورک پر منتقل ہونا بہت آسان ہے۔ خاص طور پر میرا فوکس بیک اینڈ پیکیجز پہ ہوگا۔ یہ وہ پیکیجز ہیں جو گرافیکل یوزر انٹرفیس کے بغیر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کر کے آپ کسی لینگویج ماڈل کو اپنی ڈیوائس کے اندر رن کر سکتے ہیں۔ ان میں ہگنگ فیس، ٹرانسفارمرز، لاما سی پی پی اور لینگ چین شامل ہیں۔ لینگویج ماڈل کو استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کوئی لینگویج ماڈل سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور لینگویج ماڈلز کو ڈھونڈنے کا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ ہگنگ فیس ہے۔ مشہور زمانہ جو ٹرانسفارمر پیکیج ہے اس کے پیچھے بھی یہی کمپنی موجود ہے، جس نے بہت سالوں تک لینگویج ماڈلز کی ڈیولپمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کی ہے۔ جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ ٹرانسفارمر پیکیج اسی ٹرانسفارمر ٹیکنالوجی کے اوپر بنایا گیا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو اسی سیشن کے شروع میں بتایا تھا۔ اس وقت بھی ہگنگ فیس کی ویب سائٹ پر 10 لاکھ سے زیادہ مختلف قسم کے ماڈلز موجود ہیں جن کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کے اندر لینگویج ماڈلز بھی ہیں، کمپیوٹر ویژن کے ماڈلز بھی ہیں، کچھ ایسے ماڈلز ہیں جو آڈیو پر کام کرتے ہیں، یا کچھ ایسے ماڈلز ہیں جو ٹیبولر ڈاٹا پر کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو تقریباً ہر اوپن سورس لینگویج ماڈل مل جائے گا۔ اس سیریز کے اندر ہم انشاءاللہ ہر طرح کے ماڈلز کو ایکسپلور کریں گے، لیکن اس کی ابتدا ہم جنریٹو ماڈل کے کوڈ کی چند لائنز کے ساتھ کرتے ہیں۔ جو مین جنریٹو ماڈل میں اس پوری سیریز کے اندر استعمال کروں گا وہ ہے پائی 3 منی، کیونکہ یہ ایک نسبتاً چھوٹا ماڈل ہے اور اس کے 3.8 بلین پیرامیٹرز ہیں۔ چھوٹے سائز کی وجہ سے اس ماڈل کو ایسی ڈیوائسز کے اوپر بھی رن کیا جا سکتا ہے جہاں پر ہمارے پاس وی ریم 8 GB سے کم ہوتی ہے۔ اگر ہم کمپریشن کو استعمال کریں تو ہمیں اس سے بھی کم ریم کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ ماڈل MIT لائسنس کے ساتھ آتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس ماڈل کو بغیر کسی پابندی کے کمرشل مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چونکہ نئے لینگویج ماڈلز لگاتار ریلیز ہو رہے ہیں، اس وجہ سے اس سیریز کے اندر میں ایسی ایگزامپلز شیئر کروں گا جو تقریباً ہر لینگویج ماڈل کے ساتھ کام کر سکتی ہیں۔ تو جب ہم کسی لینگویج ماڈل کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 2 ماڈلز کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خود جنریٹو ماڈل
اور ایک اس کا ٹوکنائزر. ٹوکنائزر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ان پٹ ٹیکسٹ کو لینگویج ماڈل کو پاس کرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر یعنی ٹوکنز کے اندر سپلٹ کر دے. آپ کو ٹوکنائزر اور ماڈل دونوں ہگنگ فیس کی ویب سائٹ پر مل جائیں گے. آپ کو صرف ان کی آئی ڈیز پاس کرنی ہوں گی. ہم ٹرانسفارمرز کو استعمال کر کے ٹوکنائزر اور ماڈل دونوں کو لوڈ کر سکتے ہیں. اس کوڈ کے اندر میں نے یہ ازیوم کر لیا ہے کہ آپ کی ڈیوائس کے اندر NVIDIA کا GPU موجود ہے، لیکن آپ اپنی ضرورت کے مطابق کوئی مختلف ڈیوائس بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے سسٹم کے اندر GPU موجود نہیں ہے تو آپ گوگل کولیب کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ اس کوڈ کو رن کریں گے تو ماڈل ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن اس پر کتنا ٹائم لگے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن کی سپیڈ کیا ہے. اگرچہ اب ہمارے پاس ٹیکسٹ جنریٹ کرنے کے لیے کافی کچھ موجود ہے، لیکن ٹرانسفارمرز کے اندر یہاں پر ایک ٹرک استعمال کی جاتی ہے جو اس پروسیس کو مزید آسان کر دیتی ہے. یہاں پر ہم ٹرانسفارمرز پائپ لائن کو استعمال کرتے ہیں. یہ پائپ لائن ماڈل، ٹوکنائزر اور ٹیکسٹ جنریشن کے پروسیس کو انکیپسولیٹ کر دیتی ہے ایک ہی سنگل فنکشن کے اندر. اس کے اندر جو اہم پیرامیٹرز ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے، ان میں ریٹرن فل ٹیکسٹ ہے. جب اس کی ویلیو کو ہم فالس کر دیں گے تو اوریجنل پرامپٹ ریٹرن نہیں ہوگا. اس کے بعد میکس نیو ٹوکنز ہے. یہ وہ میکسیمم ٹوکنز ہوتے ہیں جو ماڈل جنریٹ کرے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آؤٹ پٹ بہت زیادہ لمبی نہ ہو تو ہم ٹوکنز کو لمٹ کر دیتے ہیں، ورنہ پھر ماڈل اپنا ریسپانس جنریٹ کرتا رہے گا جب تک اس کے ٹوکنز کی لمٹ پوری نہیں ہوگی. اس کے بعد ڈو سیمپل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا ٹوکن چوز کرنے کے لیے ماڈل سیمپلنگ اسٹریٹجی کو استعمال کرے یا نہ کرے. اگر اس کو ہم فالس کر دیں گے تو ماڈل ہمیشہ زیادہ ممکنہ ٹوکن کو چوز کرے گا. اس سیریز کے اندر ہم انشاءاللہ سیمپلنگ پیرامیٹرز کو بھی ایکسپلور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کو استعمال کر کے ہم ماڈل کی آؤٹ پٹ کے اندر کس طرح سے کریٹیوٹی لا سکتے ہیں. تو اپنا پہلا ٹیکسٹ جنریٹ کرنے کے لیے ہم ماڈل کو کہتے ہیں کہ کریٹ اے فنی جوک اباؤٹ چکنز. یہ کرنے کے لیے ہم اپنے پرامپٹ کو فارمیٹ کرتے ہیں ایک ڈکشنریز کی لسٹ کی صورت میں. کنورسیشن کے اندر ہر ڈکشنری ایک اینٹیٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے. ہمارا رول یوزر کا ہے اور کنٹینٹ کی کو استعمال کیا گیا ہے پرامپٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے. ان کوڈز کو میں نے فی الحال اس سیشن کے اندر رن کر کے آپ کو نہیں دکھایا. یہ ایک لحاظ سے آپ کی اسائنمنٹ بھی ہے. اگر آپ ساری چیزوں کو سمجھ گئے ہیں تو اس کوڈ کو رن کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو انشاءاللہ اگلے سیشن سے پہلے میں آپ کو یہ کوڈ رن کر کے بھی دکھا دوں گا. تو یہ تعارفی سیشن تھا جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ لینگویج ماڈلز ہمارے معاشرے پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں اور ان کو سمجھنا کیوں اور کتنا زیادہ ضروری ہے. لینگویج ماڈلز کے ذریعے ہمارا ٹرانسلیشن، کلاسیفیکیشن اور سمرائزیشن کا کام بہت آسان ہو گیا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو لینگویج ماڈلز کی ریسنٹ ہسٹری کے بارے میں بھی بتایا، اٹینشن ماڈل اور ٹرانسفارمر کا تعارف کروایا، اور انکوڈر اونلی ماڈل جس طرح بائٹ ہے اس کے بارے میں بھی بتایا، اور ڈیکوڈر اونلی ماڈل GPT کے بارے میں بھی بتایا. اگلے سیشن کے اندر انشاءاللہ ہمارا فوکس ٹوکنائزیشن اور ایمبیڈنگ پر ہوگا، جس کا لینگویج ماڈل کی ورکنگ کے اندر بہت اہم رول ہے. اللہ حافظ.